أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثناء، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ درود و سلام کے فضائل پر بیان کو سنا تھا، اور آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آپ نے بے شمار فضائل کو، درود اور سلام کے فضائل کو سن لیا ہے، اور آخری جو بات تھی پچھلے خطبہ جمعہ کی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو انسان میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 70 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا. سبحان اللہ. اور فرشتے 70 مرتبہ اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے. درود اور سلام کے فضائل میں ایک دوسری حدیث سنیے جو کہ بالکل ہی صحیح روایت ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ، کہ جو بھی مسلمان میرے اوپر درود بھیجے گا تو جب تک درود بھیجتا رہے گا وہ مسلمان، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. جب تک ہم درود بھیجتے رہیں گے تب تک فرشتے ہمارے لیے دعائے رحمت، دعائے مغفرت، دعائے برکت کرتے رہیں گے. آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب مسلمان کے اختیار میں چاہے تو وہ اس عمل کو زیادہ کرے یا پھر کم کرے. صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اس درود اور سلام کے فضائل کے بارے میں آپ کو کیا بتلاؤں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بشارت اور خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں. اس بارے میں کئی حدیث ہے. سب سے پہلی حدیث سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض. اللہ اکبر. کہ اللہ رب العالمین نے کچھ فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں. ذرا فضیلت کو سنتے جائیں اور اپنی خوش نصیبی پر بھی خوش ہو جائیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو کس امت میں پیدا فرمایا اور کتنا معزز اور مکرم نبی ہم کو اور آپ کو عطا کیا. کچھ فرشتے جو ہیں اللہ نے مقرر کر کے رکھے جو زمین میں گھومتے اور پھرتے رہتے ہیں، اور ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ یبلغونی عن امتی السلام. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو یہ جو سلام ہے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ فرشتے سلام پہنچاتے ہیں، سنیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتے نام لیتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے، یعنی فلاں بن فلاں نے یعنی نام عبداللہ بن عبد الرحمن نے، فلاں نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے، فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے۔ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے اوپر فلاں نے آپ کے اوپر درود بھیجا ہے اور فلاں نے آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارا نام جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں لیا جاتا ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر آدونی شہر میں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام پڑھتے ہیں اور فرشتے ہمارا نام اپنے باپ کے نام کے ساتھ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے افضل دنوں میں جو سب سے زیادہ افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس دن حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی، لوگ اسی دن بے ہوش ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا تم ایسا کرو کہ اس دن جمعہ کے دن میرے اوپر درود کثرت سے بھیجا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، درود اور سلام جو ہم اور آپ پڑھیں گے یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ خاص طور سے جمعہ کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کثرت سے پڑھو۔ ذرا سوچئے کہ ہم نے اور آپ نے آج صبح سے کتنی مرتبہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا ہے۔ صبح سے اٹھے رہیں گے، نہائے رہیں گے، دھوئے رہیں گے، بریانی لانے میں، گوشت لانے میں، یہ کرنے میں، وہ کرنے میں، اسی میں وقت ہو گیا ہوگا، لیکن ایک مرتبہ بھی ہم نے اور آپ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجا ہوگا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کثرت سے تم جمعہ کے دن میرے اوپر درود بھیجو، اس لیے کہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ جب ایسا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ ہمارا درود آپ کے اوپر کیسے پیش کیا جائے گا؟ قد ارمتا، آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، آپ تو خاک میں مل جائیں گے، پھر ہمارا درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو اس کے بعد اسی موقع سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ اللہ اکبر، کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں عام انسان کی طرح نہیں ہوں، بلکہ میں کیا، بے شک کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسموں کو کھائے۔ اللہ اکبر، یہ تمام انبیاء رسول کے ساتھ خاص ہے، چاہے جیسے بھی مٹی ہو، چاہے جہاں پر بھی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب وہ دفن ہوئے تھے تو آج تک اور قیامت تک وہ تر و تازہ رہیں گے، ایک خراش بھی ان کے کفن کو نہیں لگ سکتا، یاد رکھ لیجئے، وہ گل نہیں سکتے تمام انبیاء رسول۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک چوتھی حدیث سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ میری قبر کے پاس اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے قبر کے پاس ایک فرشتے کو اللہ نے رکھ دیا، مقرر کر دیا، اور وہ فرشتہ کہتا ہے یا محمد ان فلان ابن فلان۔ اللہ اکبر، یہاں پر بھی وہ فرشتہ نام لیتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے، نام کے ساتھ عبداللہ بن عبد الرحمن نے، فلاں بن فلاں نے ابھی آپ کے اوپر سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے دیکھیے۔ اور ایک پانچویں حدیث سنیے اسی بارے میں،
جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تم جہاں کہیں سے بھی میرے اوپر درود بھیجو گے، تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ ایک چھٹی حدیث سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی میرا امتی میرے اوپر سلام بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، تو اللہ رب العالمین میری روح کو لوٹا دیتا ہے میرے اوپر۔ اللہ اکبر، جی ہاں بالکل صحیح بات ہے، یہ صحیح حدیث ہے یہ کہ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو لوٹا دیتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، سنیے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر میں اپنی امت کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم عبادت ہے، دیکھ لیجئے۔ آپ نے اس تعلق سے 5-6 حدیثوں کو سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں، اللہ رب العالمین میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں سلام کا جواب دیتا ہوں، قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے جو مجھ تک یہ خبر دیتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ کی امت میں سے ایک انسان نے درود اور سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ تمام حدیث کو آپ نے سنا، لیکن کسی بھی حدیث کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، کسی بھی صحیح حدیث کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈائریکٹ اپنی امت کے درود اور سلام کو سنتا ہوں۔ صحیح حدیث، اب لوگ کیا کریں گے کہ موضوع حدیث پیش کر دیں گے، من گھڑت حدیث پیش کر دیں گے کہ دیکھو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں بلا فاصلہ سب کا درود اور سب کے سلام کو سنتا ہوں، میں ڈائریکٹ تمام امتیوں کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، فرشتے مجھے خبر دیتے ہیں، اللہ میرے اوپر میری روح کو لوٹا دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، رات اور دن 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں، اربوں اور خربوں کی تعداد میں مسلمان ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ یہ بار بار روح کیسے لوٹائی جاتی ہے، سوچنے والی بات ہے نا، بار بار روح کیسے لوٹائی جاتی ہے، بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے سلام کا جواب دیتی ہیں، پورے زمین کے اوپر فرشتے پھرتے رہتے ہیں، کس طرح سے ایک ایک امتی کا درود اور سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے، کیوں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، سن لیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، اور یہ غیبیات میں سے، یہ برزخ کا معاملہ ہے، کیا ہے؟ یہ برزخ کا معاملہ ہے، ہمیں اس کے اوپر ایمان رکھنا، ہمیں اس کے اوپر یقین رکھنا، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، بالکل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، آپ کے اوپر پیش کیا جاتا ہے، لیکن کیسے ہوتا ہے، کس طرح سے ممکن ہے، بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کیسے لوٹائی جاتی ہے، جواب کیسے دیتے ہیں، ایک ایک امتی کا نام فرشتے کیسے لیتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ برزخ کا معاملہ، ہمیں بس درود اور سلام پڑھتے رہنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود اور سلام پڑھتے رہنا، اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ پہنچانے والا ہے، وہ اللہ نے انتظام اور انسلام کر کے رکھا ہے، یہ اللہ کے لیے کون سا مشکل معاملہ ہے، جب اللہ نے اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑا مخلوق کو پیدا کر دیا، جب اللہ عرش کا خالق ہے، جب اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق ہے، تو یہ کام نہیں کر سکتا؟ تو لوگ جو اس میں بھی خرافاتی کرتے رہتے ہیں، دیکھو حدیث کے اندر ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے کہ روح لوٹائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ زندہ ہے، یہ لیجیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو اس پر یقین رکھنا، اور بالکل حقیقت ہے، اس میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، نام پیش کیا جاتا، کیسے ہوتا ہے، اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کو، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا میرے طرف آپ لوگ اور بھی متوجہ ہو جائیں، پہلے سے تو متوجہ ہیں ہی،
اور بھی ذرا اپنے کان کو کھول لیں، میں آپ کو کتنی بڑی فضیلت اس درود اور سلام کی بتانے چاہ رہا ہوں۔ اگر یہاں پر کوئی انسان ایسا ہے جو پریشان حال ہے، کوئی ایسا انسان ہے جسے کوئی غم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی درد ہے، تو وہ انسان کثرت سے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام پڑھنا شروع کر دے۔ ہر درد کی دوا جو ہے درود اور سلام کے اندر ہے۔ کثرت سے اس کا اہتمام کیجیے، یہ نہیں کہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے، اللہ سے مانگنی ہے، تو آپ درود اور سلام پڑھتے رہیے، آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ جی ہاں میرے بھائیو، بالکل صحیح روایت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محبوب، میں آپ کے اوپر بہت پڑھوں، سوال کیا تو علیہ وسلم نے کہا کہ ماشیتا، جتنا تم چاہو اتنا پڑھو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جو ہے الربع، ایک چوتھائی، یعنی ایک چوتھائی بولے تو 4 آنے کے برابر، روپیہ میں 4 آنا، 25% جو ہے میں تو تمہارے لیے اور اچھا ہی ہوگا۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو النصف، آدھا درود آدھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اگر تم اس سے بھی زیادہ کرو گے تو فہو خیر لک، تمہارے لیے اور بہتر ہی ہوگا۔ کہا کہ اچھا ایسی بات ہے؟ تو کہا کہ فالثلثین، میں 2/3 کے برابر آپ کے اوپر سلام پڑھتا رہوں گا، میں پورا آپ کے اوپر درود اور سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہی ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو صلاۃ کلھا، تو میں پوری دعا میں درود ہی پڑھوں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ صبح جب بھی میں دعا مانگوں گا تو میں بس آپ کے اوپر درود پڑھوں گا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب ایسا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو جناب محمد، ذرا غور سنیے اور اپنے دل کے وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اگر تم زیادہ درود پڑھو گے تو تمہاری یہ سارے غم ختم، تمہاری ساری پریشانیاں ختم، تمہارے سارے غم و الم درد ختم، تمہاری ساری تکلیف۔ سبحان اللہ، دیکھیے، اس لیے میں نے کہا نا کہ ہر درد کی دوا جو ہے درود اور سلام کے اندر ہے، لیکن ہم اور آپ اس کا اہتمام نہیں کرتے، ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اور بس سمجھتے ہیں کہ کافی ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اور آپ کر کے دیکھیے، اگر آپ کو ہگل بھگل ہو رہا، کوئی ٹینشن آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ کو چند سیکنڈ کے اندر، کچھ منٹوں کے اندر ہی اس بات کا اندازہ اب تک آپ نے درود اور سلام کے بارے میں بے شمار فضائل کو سنا میرے بھائیوں۔ اب آئیے میں آپ کو یہ بتلاتا ہوں کہ درود اور سلام اگر نہ پڑھی جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ دینا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مل کر کے آپس میں مل
اسے افسوس ہوگی. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے یا اللہ اسی سلسلے میں ایک دوسری حدیث سنیے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ ایک مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں بھائیوں، کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اگر کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھے اور پھر نہ تو اللہ کا ذکر کیے نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کو بھیجا تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت والی چیز ہوگی. انسان اس مجلس کے بارے میں پچھتائے گا، روئے گا، افسوس کرے گا اور یہ کہے گا کاش میں اس دن اس مجلس کے اندر نہ بیٹھا ہوتا تو آج میرا مقام کچھ اور ہوتا. وہ افسوس کرے گا، پچھتائے گا. اگرچہ وہ انسان حدیث سن لیجیے اور اپنی آنکھیں کھول لیجیے. ہم اور آپ مجلسوں کے اندر بیٹھتے ہیں، نہ ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ ہی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں، دوستہ بیٹھتے ہیں، گویا کہ ایک سڑی ہوئی لاش تھی، بدبودار لاش تھی. اللہ کے پناہ. لاش جو جانور مر جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، کیسی غلیظ بدبو آتی رہتی ہے، ویسی بدبو والی لاش کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے تھے. دیکھیے اس درود اور سلام کو نہ پڑھنے کا انجام دیکھ لیجیے. صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، جو انسان میرے اوپر درود اور سلام کو پڑھنا بھول گیا، جو انسان میرے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتا ہے، وہ انسان جنت کے راستے سے بھٹک گیا. اللہ کے پناہ. جنت کے راستہ پر نہیں ہے وہ انسان، پتہ نہیں جہنم کے راستے پر ہوگا. کون انسان؟ جو انسان جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں کثرت سے درود اور سلام بھیجا کریں. اس درود اور سلام کو نہ بھیجنے کا ایک عظیم نقصان یہ بھی ہے، ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ جس دعا کے اندر درود اور سلام نہ ہو وہ دعا مردود ہو جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور کئی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کہ ہر دعا مردود ہو. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، فتویٰ ہے کہ جب تک تم اپنی دعا میں درود اور سلام نہیں پڑھو گے نا تو جو تمہاری دعا ہوگی یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹک جائے گی، کچھ اوپر نہیں جائے گی. کیا دعا مانگتے بولیے بھائی؟ لوگوں نے مذاق بنا لیا. یہ دعا کا طریقہ ہے. اللہ کی تعریف کیجئے، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھیے اور پھر مانگیے. آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے. صرف اتنا ہی نہیں، جو انسان درود اور سلام نہیں پڑھتا ہے تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کے لیے بد دعا ہے، اور حضرت جبریل امین کی بھی بد دعا ہے. کیا ہے
کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف الرجل، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے. اس کا ایک معنی ہے کہ وہ انسان ذلیل اور رسوا ہو جائے. جی ہاں، سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ وہ لیکن اس نے میرے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجا. اللہ اکبر. بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بیان میں کتنی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے، ایسے آپ سنیں آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے. اور جبریل امین کی بد دعا کے بارے میں تو بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، قدم رکھے تو آمین کہا. فرمایا کہ میں نے اس لیے آمین کہا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس انسان کے سامنے میں، جس مسلمان کے سامنے میں آپ کا نام لیا گیا، اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود نہیں بھیجا، آپ کا نام سن کر کے بھی خاموش رہا، تو فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ تو اللہ اسے ہلاک و برباد کرے، اللہ اس کا ستیہ ناش کر دے. تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسی لیے میں نے آمین کہا تھا. اللہ کی پناہ. اب حضرت جبریل امین تو یہ اپنی طرف سے بات نہیں لائے، اللہ نے کہا ہوگا، تو اللہ کی بھی بد دعا ہے کہ اللہ صرف اتنا ہی نہیں جانتے ہیں جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر کے بھی خاموش رہتا ہے، اس کائنات کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا بخیل اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر کے بھی. محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے سامنے میں میرا نام لیا جائے. محمد بولے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے. اور ایک دوسری روایت ہے کہ ان ابخل الناس، کہ لوگوں میں سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ خاموش رہے. اب ذرا سوچئے میرے بھائیوں، ایک علمی بات سن لیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو سب سے بڑا بخیل کیوں کہا؟ ایک سوال پیدا ہوتا نا، سب سے بڑا بخیل کیوں کہا ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سن کر کے بھی خاموش رہتا ہے؟ سب سے بڑا بخیل. تو اس کا بھی جواب سن لیجیے. اس کا جواب یہ ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنے چہروں کو زخمی کیا، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، اپنے رشتہ داروں سے دشمنی مول لی. ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھایا. ہمارے لیے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا. تمام انبیاء اور رسول کے اندر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی. ہمارے لیے آپ صلی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. اب ذرا سوچئے کہ وہ انسان کتنا بڑا بدبخت ہے کہ جس نے اس انسان کے اوپر اتنا احسان کیا، اتنا احسان کیا، راتوں میں اٹھ کر کے اس کے لیے دعائیں کی. اس انسان کو اتنی بھی توفیق نہیں ملی کہ وہ کم سے کم اپنے محسن کا نام سن کر کے درود اور سلام کا نذرانہ پیش کر دیتا. اللہ اکبر. یہ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا انسان سب سے بڑا بخیل ہے جو اپنے محسن کو بھول گیا. اتنا سب کچھ کیا اس کے لیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لیے بخیل ہے. میرے بھائیوں آج درود اور سلام کے فضائل کے بارے میں جو میں نے باتیں آپ کو بتلائی ہیں، لوگ آج درود اور سلام کے نام پر پتہ نہیں کیسی کیسی من گھڑت باتیں گڑھ لی ہے اور کیسے کیسے درود اور سلام گڑھ لیے. اور لوگ تانے مارتے ہیں کہ اہل حدیث والے یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام نہیں بھیجتے. نعوذ باللہ. اس کا جواب آپ نے سن لیا ہے. کوئی درود اور سلام پڑھنا سیکھے تو ہم سے سیکھے نا.
ہم بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کیسے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے درود پڑھنا بھی سکھلایا ہے، اللہ نے سلام پڑھنا بھی سکھلایا ہے، اس میں منمانی نہیں چلے گی۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ جو چاہے اپنے الفاظ میں درود پڑھنا شروع کر دے، اپنے الفاظ میں سلام پڑھنا شروع کر دے۔ سماج اور معاشرے کے اندر ایک کتاب لوگ بہت پڑھتے ہیں، کیا کہ نام ہے اس کتاب کا، اس میں کئی طرح کے درود لکھی رہتی ہے، اور تو حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ میں لکھ کر کے لایا ہوں، اتنے درود نام کون یاد کرتا، تو میں نے کہا کہ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی یقین ہو جائے کیسے کیسے درود ہے۔ دیکھیے ذرا نام سن لیجئے، آپ گوگل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہ بولے کہ جھوٹی باتیں۔ درود تاج، درود لکھی، درود غوثیہ، درود شفاعت، درود تنجینا، درود خضری، درود ناریہ، درود عبدوسی، درود ماہی، درود ہزارہ، یہ سب پڑھتے ہیں لوگ۔ ان کے گھروں میں کتابیں ہوتی ہیں، کوئی کی کتاب کا ایک نام ہے، اس کتاب کے اندر بذات یہ درودیں رہتی ہیں۔ درود زیارت، درود قوامل، درود اکبر، درود کبریت احمر، درود مستغاث، درود مقدس، 6 لاکھ درود کا ثواب، شب جمعہ کا درود، درود مدنی، یہ لیجئے مدنی درود بھی آ گیا، کچھ دیر میں درود مکی بھی آ جائے گا، درود انڈیا بھی آ جائے گا، درود صوفی، درود کمالیہ، درود نصرت، درود نجات، درود شفا، درود دوامی، رزق کی کشادگی کا درود، خزینہ درود شریف۔ کتنے درود لوگوں نے بنا لیا دیکھیے، اور سب کا الگ الگ اجر و ثواب۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دین جو ہے نا ان کا اپنے جیب کا ہے، جو من میں آئے درود بنا لیے۔ بھائی اللہ نے جب کہا درود پڑھو تو درود بھی سکھلا دیا ہے، سلام بھی سکھلا دیا۔ ابھی میں آپ کو بتلاؤں گا، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ انسان اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دے۔ جی ہاں، اب کہیں گے، کوئی انسان کہے گا کہ مولانا درود سلام پڑھنے میں کیا غلطی ہے، ہم تو اپنے نبی کی تعریف ہی کر رہے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ درود اور سلام پڑھو، تو درود اور سلام پڑھنا غلط نہیں ہے۔ درود اور سلام کے جو الفاظ لوگوں نے گڑھ لیا نا، وہ پڑھنا غلط ہے۔ یہ جتنے بھی درود ہیں نا، آپ اسے میڈ ان انڈیا کہہ سکتے ہیں، یا میڈ ان ایشیا کہہ سکتے ہیں۔ یہیں پر درود ملتے ہیں، عرب وغیرہ کے اندر یہ سب درود نہیں ہے، وہاں تو بس وہی درود ابراہیمی مشہور اور معروف ہے۔ لوگ جو اللہ نے سکھلایا وہ درود نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کون کون سا درود پڑھتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا کہ کسی انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا میں کچھ اضافہ کر دے، درود میں کچھ اضافہ کر دے۔ تو ایک دلیل میں لکھ کر کے لایا ہوں، ذرا سن لیجئے۔ بخاری کے اندر یہ جو ہے کئی جگہ پر ہے، ابن ماجہ ترمذی وغیرہ کے اندر بھی ہے، بخاری کے اندر 2 جگہ پر ہے، یہاں پر 247 اور حدیث نمبر 6311 ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی، اور اس دعا کی فضیلت مجھے یہ بتلائی کہ اگر تم یہ دعا سوتے وقت پڑھو گے، پہلے تم یہ کرنا کہ نماز کی طرح وضو کرنا، اور وضو کر کے دائیں کروٹ لیٹ جانا، اور اس دعا کو پڑھ لینا جو میں ابھی بتلاؤں گا، تو اس دعا کو پڑھ لینا۔ اگر تم اور اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا، سب سے آخری بات یہ دعا ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس طرح سے کرو گے اور اگر رات میں مر گئے تو تم دین اسلام پر مرو گے، اور اگر صبح کرو گے، اگر زندہ رہے تو تم کو بہت زیادہ بھلائیاں ملے گی۔ وہ دعا کیا تھی آپ لوگ سن لیجئے، وقت بہت کم ہے۔ وہ دعا تھی کہ اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ دعا ہے، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ آپ لوگ یاد کر لیجیے گا دعا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس کا معنی بھی بہت اچھا ہے کہ اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے نام کر دیا۔ مختصر طور پر سن لیجیے، اس کا معنی یہ کہ اللہ میں نے اپنا سب کچھ تیرے نام کر دیا، جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، میں نے یہ دعا پڑھی یعنی یاد کیا، تو میں نے آخری جو جملہ تھا اسے تھوڑا بدل دیا، حالانکہ بات صحیح تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا، آخری جو جملہ ہے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کہ اللہ میں اس پر ایمان لایا ہوں جو تو نے اپنے نبی کے اوپر نازل کیا۔ تو کہتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے الفاظ کو بدل دیا، اور وَبِنَبِيِّكَ کے بجائے وَبِرَسُولِكَ کہا، وَبِرَسُولِكَ۔ دیکھیں بات صحیح ہے، بلکہ اچھا لفظ ہے، نبی سے زیادہ جو اچھا جملہ ہے وہ رسول ہے۔ حضرت برا بن عازب نے کیا کہا، وہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا اس کو بدل دیا،
اور کہا کہ وہ برسولک الذی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، کہا لا لا لا، نہیں 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 نہیں، جو میں سکھلایا وہ پڑھو۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، جب اس دنیا کے ولی حضرت برا بن عازب دنیا کے ولی ہے، نبی کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، جب اس دنیا کے جو سب سے بڑے ولی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تم میری سکھلائی ہوئی دعا میں کچھ آگے پیچھے کرو، اپنی طرف سے بڑھا لو، تو آج کل کے عام انسان کو اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچ لیجیے۔ کہا کہ نہیں، حالانکہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے اور اچھا جملہ بھی ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں نہیں، جو میں نے سکھلایا ہے وہی پڑھو۔ تو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی دعا سکھلائی، اور اس کا انہوں نے تذکرہ بھی کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے اندر۔ دیکھیے، سوچئے میرے بھائی، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم غلط کیا کر رہے ہیں، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی کر رہے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تو صحیح کر رہے تھے نا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ رسول کا لفظ لگا دیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی تم درود اور سلام وہی پڑھو جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھلایا ہے، جو اللہ نے سکھلایا ہے، وہی درود پڑھو اور وہی سلام پڑھو جو اللہ نے سکھلایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سلام اللہ نے کیا سکھلایا، یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ اب درود کے بارے میں سنتے آئے، اب سلام کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس بارے میں ہم آپ کو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر بہت ہی قیمتی باتیں بتلائیں گے، تو آپ جو ہے اگلے خطبہ جمعہ کے اندر پہلے سے حاضر ہو جائیں، اور ہم آپ کو یہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ہم سلام کیسے پڑھیں، اور جو درود ابراہیمی ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ ہم کو اور آپ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے سلام پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔